عدالت میں انصاف لینے کے لیے آتا ہے سب سے پہلے تو اس کے اپنے ہاتھ کلیئر ہونے چاہیے۔ جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی جناح اور میں ہوں اعجاز بٹ۔ اب ہم اس وقت موجود ہیں سیشن کورٹ لاہور میں، جہاں پہ لوگ اپنے مختلف مسائل کے حل کے لیے جی اس وقت ہم موجود ہیں سینئر قانون دان ہیں عنایت اللہ خان نیازی صاحب، ہم ان کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انصاف کا منبع جانی جانے والی یہ بلڈنگ جس کو سیشن کورٹ لاہور کہا جاتا ہے، لوگوں کی اس سے کیا امیدیں وابستہ ہیں اور انہوں نے اپنے پورے کیریئر میں کس قدر لوگوں کو پر امید اور انصاف حاصل کرتے ہوئے دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ سب پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو سیشن کورٹ ہے نا، یہ ایک قسم کے پورے ضلع کی کورٹ ہے، ضلع لاہور کی، اور اس میں جو بھی جتنے بھی بڑے بڑے کیسز ہوتے ہیں، اپیلیں ہیں، مرڈر ٹرائلز ہیں، مرڈر بیل وغیرہ ہیں، اور دوسرے جتنے بھی آتے ہیں نا وہ یہیں پہ آتے ہیں۔ لوگوں کا بہت بڑا اعتماد ہے کہ یہاں جب ہم لوگ یہاں پہ آئیں گے تو ہمیں یہاں سے انصاف ملے گا، کیونکہ اس وقت لاہور میں ججز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، ایڈیشنل سیشن جج بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام کورٹس ہیں، اور بہت بڑا کمپلیکس ہے، ایک نیو جوڈیشل کمپلیکس اور ایک دوسرے پہلے آلریڈی چل رہے ہیں۔ تو جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے کہ لوگوں کو یہاں پہ انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا، یا ہماری عدالتیں ان کو انصاف پرووائڈ کرتی ہیں یا نہیں کرتی، وہ ڈپینڈ اپان دا ایویڈنس کو ہوتا ہے، ڈپینڈ اپان دا سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کہ آپ جب یہاں پہ آتے ہیں تو سب سے پہلے، کیونکہ جو قانون کا سب سے بڑا جو ایک پوائنٹس ہے، آپ جو سیکشن میں یہ جسپروڈنس میں پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو بھی اگر عدالت میں انصاف لینے کے لیے آتا ہے سب سے پہلے تو اس کے اپنے ہاتھ کلیئر ہونے چاہیے کہ کلین ہینڈ کے ساتھ ہوا ہے۔ جب آپ کلین ہینڈ کے ساتھ عدالت میں آتے ہیں تو آپ کو عدالتیں انصاف بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو معاملات جہاں تک گڑبڑ ہوتے ہیں، یہ معاملات اس وجہ سے گڑبڑ ہوتے ہیں کہ لوگوں کو انصاف نہیں مل سکتا، یا انصاف کی دہلیز تک پہنچتے پہنچتے ان کے معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ اس میں کچھ ہمارے ہاں جو یہ پروسیکیوشن جو ڈپارٹمنٹ ہے، خاص کر میں پولیس کا ذکر کرتا ہوں کہ وہ جو اپنی پروسیکیوشن جو کرتے ہیں، جو تفتیش جو کرتے ہیں، وہ تفتیش کا جو ان کا معیار ہوتا ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو ہماری جو ٹیکنیکس ہیں ہم وہ پرانی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں تفتیش میں۔ اس پرانی ٹیکنیک سے ہوتا یہ ہے کہ اس میں بہت سارے خلا رہ جاتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ خلا کہاں پہ پیدا ہوتے ہیں۔ ایک مرڈر ٹرائل ہے، ایک مرڈر کیسز آپ کو یہاں پہ آتا ہے، تو مرڈر کیسز جب ایف آئی آر وہ درج کرتے ہیں تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ وہیں پہ خرابی کی جڑ وہیں پہ پیدا ہو جاتی ہے۔ کیسے پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ ایف آئی آر وہ درج لکھوانے لگتے ہیں تو پولیس کو جو وہ دیتے، وہ کہتے ہیں، پولیس کو کہتے ہیں کہ جو یہاں پہ جو آئی وٹنس آپ ان کے نام بتائیں۔ جب وہ آئی وٹنسز، ظاہری بات ہے کہ جو راہ گیر چلتے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ جی فلاں بندے نے یا فلاں جگہ پہ یہ واقعہ ہوا، وہ یہ ان لوگوں نے دیکھا ہے۔ تو پولیس والے ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ یار آپ لوگ یہ جو آئی وٹنسز آپ بتا رہے ہیں، یہ بیان کر رہے ہیں، یہ آئی وٹنسز تو عدالت میں آئیں گے ہی نہیں، اور نہ ہی اور بھی ہو سکتا ہے کہ جو ملزم پارٹی ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیں، ان کو ڈرا دھمکا کے کورٹ میں آنے ہی نہیں دیں، تو کیس ان کا وہیں پہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جب وہ آئی وٹنسز جو گواہ جو پیش کرتے ہیں یا گواہوں کا، وہ کہتے ہیں جی اپنے گواہ کو، جو وہ اپنے گواہ پیش کرتے ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ وہ ویک گواہ ہوتے ہیں۔ تو جب عدالت میں آتے ہیں تو جب ان کے اوپر جرح ہوتی ہے تو وہ 2 یا 3 کویسچن میں ہی وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ جی عنایت اللہ خان نیازی صاحب کی بات سے ہمیں وہ اپنے بچپن میں پڑھا گیا شعر یاد آ گیا کہ خشتے اول چونے ہن میں مارے کج تاثر سریا می روت دیوار کج، کہ آپ نے بنیاد پہ اینٹ جو ہے وہ جب ٹیڑھی رکھنی ہے تو دیوار سیدھی نہیں ہو سکتی، لہٰذا ایف آئی آر درج کرواتے وقت اپنے ساتھ ہونے والی ظلم کی داستان کو صاف شفاف اور سچ لکھیں گے
तो आपको इंसाफ मिलने के चांसेस। कानूनदान, हमें नौजवान भी मिले, सीनियर कानूनदानों से भी बात की तो हमें मालूम हुआ उनकी बातों से कि लोग किस कदर परेशान हैं और किस कदर इंसाफ की उम्मीद रखते हैं मुंबई इंसाफ की इस बिल्डिंग सेशन कोर्ट लाहौर पर। और उसके साथ साथ हमने लोगों से सवाल किए और लोगों का ये भी मौक़िफ़ सुना, वकला का भी और शहरियों का भी, कि ये जो खुद साख्ता सहाफ़ी और यूट्यूब व्लॉगर्स लाहौर शहर को अंधे कत्लों की वारदातों में धकेलने के लिए कोशिश हैं और वो नाअहल और बेवकूफ़ लोग जो गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं उन्हें लाहौर शहर की हालत ज़ार पर, उसके अमन पर तरस खाना चाहिए और अपनी ज़ुबानों को लगाम देनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारों पर उनकी इन्वेस्टिगेशन छोड़नी चाहिए, ना कि खुद से अपने जज्बात के अंधे पानी में बहकर लोगों को अंधे कुओं में धकेलने की कोशिश करें। कैमरामैन इरफान कुरैशी के साथ मैं हूं एजाज भट्ट और आप देख रहे थे डेली जिना।